سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سلسلہ وار درس اور نبی علیہ السلام کے ہجرت کا واقعہ جاری ہے کہ نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک راستے پہ جا کر مختلف مقامات میں مختلف لوگ اور جماعت دیکھ کر، جبکہ وہ مختلف عذابوں میں مبتلا ہے، تو ان میں سے بعض کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگے چل کر کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک جماعت تھی کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور شیشے کی طرح صاف ان میں سے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور جو پیٹ میں اندر ہے تو وہ بڑے بڑے سانپ ہے، بڑے بڑے بچھو جو دور سے ان کے پیٹ میں نظر آتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے ہیں اور یہ اتنے باری ہے کہ ان کے باری ہونے کی وجہ سے نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ اٹھ سکتا ہے، اور یہ جب اٹھ جاتا ہے تو اٹھ جانے کی وجہ سے گر جاتا ہے اور پھر یہ اٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیبتناک شکل والا گھوڑا آ کر ان کے پیٹوں پر چل کر ان کا پیٹ روندا جاتا ہے، اور یہ روندنے کی وجہ سے رونے اور چیخ اور چلانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ چلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل، یہ کون سے مخلوق ہیں کہ ان کو ایسے عذاب میں مبتلا میں دیکھ رہا ہوں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور، سود کھاتے تھے، جو دنیا میں لوگوں کو سود کے پیسے دے کر پھر ان سے واپسی پر سود لیتے تھے اور وہ کھاتے تھے۔ اب ان پیسوں اور کانوں سے سانپے اور بچھو بن گئے ہیں جو ان کے پیٹ میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کے سود کھانے نے دنیا میں فساد پھیلایا تھا۔ آگے نبی علیہ السلام جا رہے تھے کہ ایک اور جماعت نبی علیہ السلام نے دیکھ کر نبی علیہ السلام حیران ہو کہ ان کے منہ اونٹوں کی طرح بن گیا ہے، جس طرح اونٹ کی منہ بڑی ہوتی ہے اس طرح ان لوگوں کی منہ بھی بڑی ہو گئی ہے۔ فرشتے آ کر ان کا منہ زور سے پکڑ کر چیرتے ہیں اور ان میں بڑے بڑے انگارے ڈالتے ہیں، اور جب وہ انگارے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں تو حلق میں گزر کر نیچے نکل جاتا ہے، اور جب یہ فرشتے ان کے منہ کو چیرتے اور ان میں انگارے ڈالتے تو یہ لوگ چیختے اور چلاتے، اور اسی طرح جب اس کے حلق میں یہ گزر کر تو اور بھی یہ لوگ چیختے اور چلاتے ہیں، اور اس طرح اس کے انتلیوں میں جا کر
یہ لوگ اور بھی چیختے اور چلاتے ہیں، اور جب نیچے نکل جاتے ہیں تو اور بھی چیختے اور چلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جس نے یتیموں کا مال کھایا ہے۔ دنیا میں یتیموں کا مال کھا کر اب اس سے یہ انگارے بن گیا ہے، اور اب یہ انگارے وہی یتیموں کا مال انگاروں کے شکل میں اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور جس طرح عام خوراک منہ میں ڈال کر نیچے نکل جاتا ہے، تو اس طرح یہ وہی دنیا میں یتیموں کا مال ہے، لیکن یہ انگار ابھی بن گیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ یتیموں کا مال کھا کر یہ اصلیت میں انگارے کھانا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھا کر ان پر زبردستی کرتے تھے، تو ابھی ان کو یہ سزا قیامت تک ملتی جائے گی۔ آگے نبی علیہ السلام چل کر عورتوں کی ایک بڑی تعداد والی جماعت دیکھی کہ ان عورتوں کے سینے زمین پر پڑے ہیں، اور پیچھے سے ان عورتوں کو کوڑوں پر مار دیے جاتے ہیں، اور زور زور کے ساتھ مار دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں کہ ان کو یہ سزا مل جاتی ہے؟ ان کی گناہ کیا ہے کہ میں اس کو اس طرح حالت میں دیکھتا ہوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہی عورتیں ہیں کہ یہ دنیا میں حرامی بچے پیدا کر پھر ان کو مار ڈالتے تھے، تو ان کو یہ سزا قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ دنیا میں یہ لوگ اس طرح گناہ میں مشغول تھے اور اس طرح گناہ کرتے تھے کہ بے گناہ چھوٹوں بچوں کو مار ڈالتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جانے کا کچھ حصہ تھا۔ انشاءاللہ باقی حصہ اگلی قسط میں وہ بیان ہوگا۔